اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت صرف ایک فرد تک محدود ہوتی ہے، اگر آپ کے نزدیک روحانیت نسلوں میں منتقل نہیں ہوتی، تو آج کا یہ بیان آپ کی سوچ بدل دے گا۔ یہ ذکر ہے اس ہستی کا جو ایک عظیم روحانی سلسلے کی روشن کڑی تھی، جس کے مزاج میں خاموشی، جس کی آنکھوں میں نور، اور جس کے دل میں صرف اللہ تھا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر سان کا ایمان افروز تذکرہ۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر خاص فضل فرماتا ہے تو صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے گھرانے ہدایت اور نور کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بابرکت گھرانوں میں ایک عظیم نام حضرت شیخ عبد القادر سان کا ہے۔ آپ کا تعلق اس مبارک روحانی سلسلے سے تھا جس کی بنیاد سلطانہ الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے عظیم ولی اللہ نے رکھی۔ یہ کوئی عام نسبت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ روحانی وراثت تھی جس میں قرآن کی خوشبو، سنت کا نور اور اللہ کی محبت نس نس میں رچی بسی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر سان ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں ذکر الہی سانسوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں ایک عجیب سنجیدگی نظر آتی تھی۔ جہاں ہم عمر بچے کھیل کود میں مگن ہوتے، وہیں یہ ننھی سی ہستی اکثر خاموش بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی دکھائی دیتی۔ گھر کے بزرگ فرمایا کرتے تھے، یہ بچہ عام نہیں، اس کے مزاج میں دنیا نہیں، اس کے دل میں صرف رب کی طلب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن میں بھی آپ کو لغو باتوں سے نفرت تھی۔ فضول ہنسی، شور شرابہ آپ کی طبیعت کے خلاف تھا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تو آپ مکمل انہماک کے ساتھ سنتے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر آیت آپ کے دل پر اتر رہی ہو۔ اساتذہ کرام بھی آپ کی غیر معمولی ذہانت اور روحانی جھکاؤ پر حیران رہ جاتے۔ ایک استاد کا قول ملتا ہے، میں نے بہت بچے پڑھائے، مگر اس بچے کی آنکھوں میں نے عجیب نور دیکھا ہے۔ یہ نور کسی دنیاوی ذہانت کا نہیں تھا، یہ نور تھا اللہ کی پہچان کا۔ حضرت شیخ عبد القادر سان کو بچپن ہی سے سچ بولنے کی عادت تھی۔ اگر کبھی کوئی بات دل کے خلاف ہوتی تو خاموشی اختیار کر لیتے، مگر جھوٹ نہ بولتے۔ یہی صدق آگے چل کر آپ کی ولایت کی بنیاد بنا۔ جوانی کے قریب پہنچتے اپنے آپ کو مکمل طور پر علم اور عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ دن کا بڑا حصہ علم دین کے حصول میں گزرتا اور راتوں کا سکون سجدوں میں ڈھل جاتا۔ آپ کے لیے علم محض معلومات نہیں تھا، بلکہ علم اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر سان اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ علم جس سے دل میں عاجزی نہ آئے وہ علم نہیں، وہ بوجھ ہے۔ آپ کے مزاج میں انتہائی عاجزی تھی، کبھی اپنی بزرگی کا اظہار نہ کیا۔ لوگ آپ کو عزت دیتے اور آپ خود کو ان سے کمتر سمجھتے۔ یہی حال اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کیا، حضرت آپ اتنی خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس کا دل اللہ سے باتیں کر رہا ہو اسے لوگوں سے کم بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی بے رخی نہیں تھی، یہ خاموشی اللہ سے قرب کی علامت تھی۔ آپ کے دل میں ہر وقت ایک ہی فکر رہتی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ شہرت کی طلب، نہ نام کی خواہش، نہ دنیا کی لالچ۔ اگر کوئی چیز آپ کو عزیز تھی تو وہ تھی اللہ کی رضا۔ اسی ابتدائی دور میں اپنے نفس سے جہاد شروع کر دیا تھا۔
کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی، رہن سہن میں سادگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے نفس کو آرام دیا، اس نے اپنے دل کو قید کر لیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ایک عظیم روحانی شخصیت تشکیل پانے والی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر سان کی جوانی صرف عمر کا بدلاؤ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ دور تھا جہاں نفس کو توڑا گیا اور روح کو سنوارا گیا۔ اپنے سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور فرمایا، تو اللہ کے سامنے جھک جا، میں تجھے مٹا دوں گا۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، یہ ایک مستقل جنگ تھی۔ راتیں عبادت میں گزرتیں، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعا اور دل میں خوف خدا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ فجر کی اذان کے وقت آپ اسی جگہ موجود ہوتے جہاں عشاء کے بعد سجدے میں گئے تھے۔ آپ کا روزہ صرف بھوک پیاس تک محدود نہیں تھا، بلکہ منہ کان زبان سب روزے میں ہوتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اصل روزہ دل کو گناہ سے بچانا ہے۔ دنیا خود آپ کے قریب آئی، مگر اپنے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ نہ کسی امیر کی مجلس، نہ کسی حاکم کا دربار آپ کو متوجہ کر سکا۔ یہی بے نیازی آپ کی پہچان بن گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر سان کی محفل صرف بیٹھک نہیں ہوتی تھی، وہ دلوں کا علاج گاہ تھی۔ جو وہاں داخل ہوتا وہ ویسا واپس نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جس کی زندگی گناہوں سے بھری تھی، چہرے پر سختی، دل میں غرور۔ حضرت شیخ عبد القادر سان نے اسے دیکھا اور فرمایا، تو تھکا ہوا لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کانپ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا سارا ماضی کسی نے پڑھ لیا ہو۔ وہ وہیں گر پڑا اور روتے ہوئے کہا، حضرت، میں برباد ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے کوئی برباد نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ شفا تھی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جہاں ٹوٹے دل جڑ گئے، بھٹکے راستہ پا گئے اور اندھیرے اجالے میں بدل گئے۔ یہ کرامت دکھاوے کی نہیں تھی، یہ قرب الہی کا اثر تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر سان کا وصال ظاہری جدائی ضرور تھا، مگر روحانی زندگی کا اختتام نہیں۔ آج بھی ان کا ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ کا پیغام انتہائی سادہ مگر گہرا تھا۔ اللہ کو اپنا مقصد بنا لو، نفس کو قابو میں رکھو، دنیا کو دل میں مت بساؤ، اور مخلوق خدا سے محبت کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام آج کے بے سکون انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے دل کی پاکیزگی عطا فرما، ہمیں نفس کے شر سے بچا اور اپنی محبت میں فنا کر دے۔ اللہ، ہمیں حضرت شیخ عبد القادر سان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ اولیاء اللہ کے ایمان افروز بیانات اور روح کو زندہ کرنے والے واقعات سننا چاہتے ہیں تو چینل ملتان سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔